السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المجید فیض آبادی اس موضوع کے ساتھ۔ کچھ جاہل لوگ جو نفس پرستی کے نام پر ڈھول باجے تاشے ڈی جے بجاتے ہیں، عرس پاک کے موقع پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، محرم میں خرافات کرتے ہیں، یہ ایسے جاہل لوگ ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت سے کوئی رشتہ نہیں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا علماء اہل سنت نے سب چیزوں کو حرام کہا ہے اور اس گناہ سے بچنے کو کہا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں ڈھول باجے ستار بانسری رباب گانے وغیرہ ہو وہاں نہ بیٹھو، یہ سب تمام چیزیں حرام ہے۔ حوالہ الغنیات صفحہ نمبر 56 میں ہے۔ ایک بار حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی یاد میں مشغول تھے تو قریب سے کسی بارات سے ڈھول باجنے کی آواز آنے لگی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو یہ کہہ کر بھیجا کہ انہیں منع کرو کہ ایسا نہ کریں تاکہ ہماری خلوت میں خلل پریشانی نہ ہو۔ مرید نے ایسا کیا اور وہ لوگ نہ مانے اور شور کرتے رہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے فرمایا، ایسا کرو کہ یہ پیالہ الٹا کر دو۔ مرید نے جیسا ہی پیالہ کو الٹا کیا تو خاموشی چھا گئی اور بارات چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھیر گئی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھی کافی لوگ نکلے پر وہ کسی کو نہ ملے۔ پھر لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، ضرور ان لوگوں نے کلیئر کے پاس کوئی گستاخی کی ہوگی۔ پھر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی معافی کی گزارش کے لیے ایک خط حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ وہ خط کی خبر ملی تو آپ نے اپنے مرید سے اس پیالے کو واپس سیدھا کرنے کو کہا۔ پھر وہ بارات والے رہا ہو گئے۔ حوالہ کتاب آفتاب کلیئر صفحہ نمبر 261 میں ہے۔ ایک محفل سما میں دف بجائی جا رہی تھی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے فرمایا، یہ خلاف سنت ہے، اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب یہ بات لوگ حضرت نظام الدین کو بتائی تو آپ نے فرمایا، شیخ نصیر الدین جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ حوالہ شیخ عبد الحق دہلوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 184 میں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ کچھ مریدوں نے محفل سما میں بانسریاں رکھی ہے تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے بانسری اور حرام چیزوں یعنی دوسرا مزامیر سے منع کر دیا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا صحیح نہیں کیا۔ حوالہ ہشت بہشت صفحہ نمبر 79 میں ہے۔ مزامیر ڈھول باجوں کے ساتھ قرآن پڑھنا کفر ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد دوم صفحہ نمبر 288 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی بچوں سے دف لے کر اسے توڑ دیتے۔ کتاب الادب باب دف حدیث نمبر 26995 میں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مریدوں نے کہیں ڈھول باجوں مزامیر کے ساتھ سما کی۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا، میں نے انہیں منع کر دیا کہ مزامیر ڈھول باجے اور دیگر جیسے ناچنا، عورتوں کی شرکت وغیرہ کرنا سما کے درمیان بالکل نہ ہونا چاہیے۔ حوالہ فوائد الفواد حصہ 3 مجلس 5 میں ہے۔ مزار پہ حاضری کا طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پاؤتی قدم کی طرف سے جائیں، کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر با ادب سلام عرض کرے، 3 بار الحمدللہ شریف پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ فاتحہ کے بعد جب مزار کے وسیلے سے دعا کریں اور اپنا جائز مطلب پیش کرے، پھر سلام کرتا ہوا واپس آئیں۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائیں نہ بوسہ دیں۔ طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 523 524 میں ہے۔ عورت کا مزار پر جانا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت عورت مزار پر جانے کے لیے گھر سے ارادہ کرتی ہے، لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں کہ وہ ذریعہ مغفرت ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 2
صفحہ نمبر 315 میں ہے۔ ہرگز کسی بھی مزار کو یا کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کریں، یہ شرک ہے۔ مومن کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، غیر اللہ کو سجدہ عبادت شرک ہے اور تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ حوالہ الزکیہ رسالہ نمبر 5 میں ہے۔ مزارات پر چادر چڑھانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار پر جب چادر موجود ہو، خراب نہ ہوئی ہو، بدلنے کی حالت نہیں ہے تو چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام میں صرف کریں اللہ کے ولی کو اصال ثواب کرنے کے لیے کسی محتاج کو دے دیں۔ احکام شریعت صفحہ نمبر 42 میں ہے۔ مزار شریف کو بوسہ دینا اور طواف کرنا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مزار کا طواف بنیادی تعظیم ناجائز ہے۔ طواف صرف کعبہ کے لیے مخصوص ہے، بوسہ دینے سے بچنا چاہیے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، آستانے بوسی اور آنکھوں سے لگانا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 529 میں ہے۔ فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا معاملہ کرنا یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 425 میں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل سما میں مزامیر بازے نہیں ہوتے تھے اور نہ تالیاں بجائی جاتی تھی۔ خود فرماتے تھے کہ باجے وغیرہ سننا شریعت میں ناجائز اور منع ہے۔ حوالہ شیخ عبدالحق دہلوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 184 میں ہے۔ ڈھول باجے کا درس دینے والے مولوی پیر حضرت امام ابن ماجہ المطوفی 273 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شراب کو دوسرا نام دے کر پیا کریں گے اور ان کے سروں پر ڈھول باجا گانا بجانے والا آلہ بجے گا اور گانے والی عورتیں ناچیں گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور شراب کو حلال نام دے کر سعودی نجدی نے جائز کیا ہے اور ڈھول باجے کو مولوی سنابل اور شمائل اور ان کے اندھے مریدوں نے جائز قرار دیا ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ جلد 5 حدیث نمبر 4020 میں ہے۔ ڈھول کا ذکر حدیث میں حضرت امام ابو داؤد المطوفی 275 ہجری لکھتے ہیں۔ مختصر مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب جوا اور قباح حرام ہے اور ہر نشے والی چیز بھی حرام ہے۔ قباح اس کا معنی ہم نہیں کریں گے بلکہ اس کو اماموں کے امام محدثین کے امام سے پوچھتے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری المطوفی 161 ہجری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن بزیمہ المطوفی 133 ہجری سے قباح کی وضاحت پوچھی، انہوں نے فرمایا اس سے مراد ڈھول ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ڈھول باجا طبلہ وغیرہ حرام ہے، لیکن مولوی سنابل اور شمائل صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھول باجا خوب بجاؤ جائز ہے۔ حوالہ سنن ابو داؤد جلد 4 صفحہ نمبر 882 میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھول باجے کے بارے میں کیا حکم دیا؟ نمبر 1 حضرت امام ابو داؤد الطیالسی المطوفی 204 ہجری۔ نمبر 2 حضرت امام احمد بن حنبل المطوفی 241 ہجری۔ نمبر 3 حضرت امام ابن ابی دنیا المطوفی 281 ہجری۔ حضرت ابو عمامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت اور ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ ختم کر دوں، توڑ ڈالوں ڈھول باجے، مزامیر، مورتیاں اور جہالت کی چیزیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ڈھول باجے کو توڑنے کا حکم دے رہا ہے اور مولوی سنابل شمائل صاحب وغیرہ لوگ کہتے رہے ہیں دن رات ڈھول باجا طبلہ بجاؤ۔ حوالہ نمبر 1 مسند الطیالسی جلد 1 حدیث نمبر 1230 میں ہے۔ نمبر 2 مسند احمد جلد 16 حدیث نمبر 22119 میں ہے۔ نمبر 3 کتاب العقل والفضل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں ہے۔ ایسے دینی مسئلہ مسائل کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔